اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Rana Arsalan Ashraf from Lavi Institute بورے والا. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا پیپر پیٹرن کے حوالے سے کہ پاک اسٹڈی کا ملتان بورڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیپر کس طرح بن کے آتا ہے. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کومنٹس میسیجز سے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ لیکچر جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. آج ہم جس ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں اس کا نام ہے، جس کے اوپر گفتگو کریں گے، نظریہ. چیپٹر نمبر 1 کا یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے چیپٹر نمبر 1 میں نظریہ، اور اس چیپٹر کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس. لیکن پاکستان کی نظریاتی اساس پڑھنے سے پہلے ہمیں لفظ نظریہ کے بارے میں جان لینا بڑا ضروری ہے. تو پاکستان کے بارے میں جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا. پاکستان 14 اگست 1947 میں معرض وجود میں آیا. جس صدی میں پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان 20ویں صدی میں. پاکستان ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نکال کر یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے بھی، اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ آپ لوگ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ پاکستان 20ویں صدی کو جو ہے وہ معرض وجود میں آیا. اور اس صدی میں اور بہت ساری قوموں کو، مینی نیشنز گوٹ انڈیپینڈنس 20th سینچری، بہت ساری قوموں کو آزادی نصیب ہوئی 20ویں صدی میں. پاکستان کو بھی 20ویں صدی میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی نصیب ہوئی. لیکن باقی قومیں جو آزاد ہوئی، ان کے آزاد ہونے کی جو وجہ تھی یا پیچھے جو کوئی لوجک تھا، وہ تھا رنگ، نسل، ذات پات یا علاقہ. ان چیزوں کے اوپر اختلافات کی بنا پر، یا وہ رنگ نسل کی بنا پر ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے، ایک دوسرے کو پریورٹی دیتے تھے، یا وہ علاقے کو اہمیت دیتے تھے، یا علاقے کا ان کے درمیان آپس میں کوئی تناؤ تھا، متنازع علاقے تھے تو وہ علیحدہ ہونا پڑا ان کو. لیکن پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان کے جو بننے کی جو وجہ ہے وہ سب سے الگ ہے. پاکستان کی جو بننے کا سبب ہے وہ ہے نظریہ اسلام، دین اسلام. پاکستان جو ہے، پاکستان از بیسڈ آن ریلیجن اسلام. پاکستان نظریہ اسلام کے اوپر جو ہے وہ وجود میں آیا، جبکہ باقی قوموں کا آپ کو بتایا ان کے جو نظریے کی بنیاد ہے رنگ، نسل، ذات پات یا کوئی اور چیز ہے، جبکہ ہمارے نظریے کی جو بنیاد ہے وہ ہے ریلیجن اسلام. پاکستان ریلیجن اسلام کی بنیاد پر، اور ریلیجن اسلام جو ہے یہ انسانی زندگی کا ہے، اور نظریہ اسلام جو ہے یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو حل کرنے کے لیے ایک بہترین نظریہ ہے. اگر کوئی شخص اس نظریہ اسلام کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیتا ہے، نظریہ اسلام کو اپنے اوپر اڈاپٹ کر لیتا ہے، تو اس کے ساری زندگی کے مسئلے مسائل، چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہیں، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہیں، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہیں، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہیں، اس کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ نظریہ اسلام جو ہے یہ نظریہ حیات پر مبنی ہے. آپ کی زندگی کے اوپر، پوری کی پوری زندگی کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور آپ کی پوری کی پوری زندگی میں جو بھی آپ کو کوئی روزمرہ زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اس کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے. اسلام کے 5 بنیادی، نیکسٹ چلتے ہیں، اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں. ہر مذہب کے، ہر نظریے کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں. اس طرح اسلام کے بھی 5 بنیادی اصول ہیں، اور یہ 5 بنیادی اصول، یہ بیٹا آپ کے شارٹ کوسچنز میں آ سکتا ہے، یہ آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول کتنے. بڑی کلاسز میں جائیں گے تو ان کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جسٹ انٹروڈکشن ہے اس کے بارے میں کہ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ معاشرتی ہے، دوسرا معاشی ہے، تیسرا سیاسی ہے، پھر مذہبی ہے، پھر اخلاقی ہے. اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس میں آپ اسلام کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ اسلام کے اکارڈنگ ہم اپنی معاشرتی زندگی
کیسے گزار سکتے ہیں، یا اسلام ہمیں کیسے حکم دیتا ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے معاشی۔ اسلام کا ایک اپنا معاشی نظام ہے۔ اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ مغرب کے معاشی نظام سے یا دیگر اقوام یا دیگر جو نظریات ہیں ان کے جو معاشی نظام ہے ان سے بالکل ہٹ کے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہم اہمیت والی بات جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سود حرام ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں سود حرام ہے، جبکہ ہم دوسرے نظریات میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، محرومی آتی ہے، غریب طبقہ جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ محرومی کا جو ہے وہ شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مذہبی۔ اسلام کا ایک اپنا مذہبی نظام ہے، کیونکہ اسلام ایک علیحدہ مذہب ہے تو اسلام کا ایک اپنا مذہبی نظام ہے۔ اس مذہبی نظام میں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے جو ہے اپنی عبادات، اپنے عقائد و عبادات جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، ان چیزوں کے اوپر یقین رکھنا ہے، پختہ یقین رکھتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری عبادات ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا اخلاقی نظام۔ اسلام ہماری اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے۔ ڈیفینیٹلی دوسرے نظریات میں بھی اخلاقیات کا نظام ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن اسلام کا اپنا ایک، جیسا کہ پچھلے کی طرح اسلام کا اخلاقی نظام بھی اپنا ایک علیحدہ سے اسلام بتاتا ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات اگر ان اصولوں کے اوپر چلیں، جھوٹ نہ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اخلاقی نظام میں آتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، ایک محفل میں بیٹھے ہیں، ایک بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بیٹھنے کے ہمارے طریقہ کیا ہے، انداز گفتگو کیا ہے، یہ اسلام ہمیں ہمارے اخلاقیات کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے کیسے بولنا ہے، ہمیں ہمارے ٹیچرز کے ساتھ کیسے جو ہے وہ تمیز کے ساتھ بولنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اخلاقی نظام ہے، جو ہم اخلاقی نظام اسلام کا پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہے اسلام کا جو ہے وہ سیاسی نظام۔ اسلام کا سیاسی نظام دوسروں سے ہٹ کے دوسرے مذاہب میں یا دوسرے نظریات میں سیاست میں پریورٹی دی جاتی ہے کسی اور چیز کو، یعنی کہ ہمارے مذہب میں سب سے زیادہ پریورٹی دی جاتی ہے، جس ذات کو دی جاتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیتے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظام میں اقتدار اعلیٰ جس ذات کو حاصل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جبکہ دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا کوئی ملکہ، بادشاہ یا کوئی اور ان کے نظام میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک، یہ جنرل ڈسکشن کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد آپ سے یہ پوائنٹس ادھر لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کو توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو پوائنٹس ہیں یہ ہمارے پیپر کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے ایکسرسائز میں بھی یہ کام آئیں گے، ایکسرسائز میں بھی ہیں اور پیپر میں بھی اکثر یہ آ جاتا ہے کہ بہت ساری قوموں نے کب آزادی حاصل کی، پاکستان نے آزادی کب حاصل کی، اس کے بعد پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ ایک نظریے پر ہے اور اس نظریے کی بنیاد دین اسلام پر ہے، اور اس کے بعد ہمارے دین اسلام کے جو ہے وہ 5 بنیادی اصول ہیں۔ یہ سب جان لینے کے بعد ہم آئیں گے ڈیفینیشن آئیڈیالوجی۔ ڈیفینیشن آئیڈیالوجی بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لکھ لیں اس کو، آپ اپنے پاس ایک رجسٹر پر اس کو لکھ لیں کہ روزانہ کا روزانہ کام وہاں پر۔ ڈیفینیشن لفظ نظریہ جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، انگریزی زبان میں اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور اردو میں اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ اور نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ فلسفہ و تفکر، فلسفہ ایک عام لفظ ہے لیکن بڑا گہرائی والا ہے، یعنی کہ ہم فلسفے کے بارے میں اکثر بول دیتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہمیں پڑھاتے وقت، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ ایک نچوڑ ہوتا ہے، کسی ایک لفظ کے بارے میں نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ آپ کی پوری زندگی کے بارے میں فلسفہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ فلسفہ ایک بہت جو ہے وہ گہرائی میں کہہ لیں کہ گہرائی والا علم ہے، ایک لفظ نہیں ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ۔ تفکر، تھنکنگ، آپ کی سوچ کیا ہے۔ تو نظریہ ایسا ضابطہ ہے، یعنی کہ ایسا دستور ہے، ایسا طریقہ کار ہے، ایسا قانون ہے ایک بنایا ہوا جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہے، اور یہ انسانی زندگی کے اندر جتنے بھی مسائل آتے ہیں، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہے،
ہمیں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے، تو نظریہ ہمارے پاس اس وقت جو نظریہ ہوگا، چاہے ہم جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، جس بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارا نظریہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کا یہ راستہ ہے، آپ نے اس کے مطابق اپنی معاشرتی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہمارے پاس نظریہ نہیں ہوگا تو وہ بھیڑ بکریوں والا حساب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے ادھر ادھر، انسان اپنی زندگی میں اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو نظریہ ایک ایسی سوچ کا بھی نام ہے جو آپ کی معاشرتی زندگی کو، آنے والے مسائل کو حل کرتا ہے، اور آپ کی معاشی زندگی کو، کہ آپ نے آپ کا معاشی نظام جو ہے، اپنے ملک کا معاشی نظام، آپ نے اپنے اکیلے کا، اپنے گھر کا معاشی نظام جو ہے وہ کس طرح سے گزارنا ہے۔ آپ کی معاشی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے، نظریہ وہاں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ مذہب اسلام والوں کا معاشی نظام اور ہے، مغرب والوں کا یا دیگر مذاہب کا معاشی نظام، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی میں نے شروع میں اس لیکچر کے بتایا کہ معاشی نظام اور اس کا سب سے بڑا مین ڈفرنس جو ہے وہ یہ ہے ہمارے اور ان کے معاشی نظام میں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سود حلال ہے اور ہمارے معاشی نظام میں سود حرام ہے بالکل۔ تو جب سود حرام ہے اور وہاں پر حلال ہے تو ہمارا اور ان کا معاشی نظام کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور سود کو اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا مذہب اسلام میں کہ اس سے غریب لوگوں کی جو ہے وہ استحصال ہوتا ہے، محرومی ہوتی ہے ان کی، وہ طبقہ پہلے سے پسا ہوا ہوتا ہے، وہ اور مزید جو ہے وہ پس جاتا ہے اس غربت کی چکی میں۔ اس کے بعد آپ کی مذہبی زندگی میں یا آپ کی سیاسی زندگی میں، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس میں جو ذات ہے جس کو اقتدار اعلیٰ سب سے زیادہ حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے اعلیٰ اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ اس کے بعد ہمارے ملک میں صدر وزیر اعظم آتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں یا دوسرے مذہب میں یا دوسری اقوام میں جو ہے وہ صدر یا وہاں کی ملکہ یا بادشاہ یا وہاں کا وزیر اعظم، ان کو جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ کی نظریہ جو ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ڈیفینیشن، کہ لفظ نظریہ جو ہے اس کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے، اور یہ بورڈ میں ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے، اس کو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہائی لائٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو، اور جو انسانی زندگی میں آنے والے مسائل، معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے بنایا گیا کوئی منصوبہ ہو۔ اب ایک اور ڈیفینیشن ہے، وہ ہے ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق، وہ ایک نیٹ کی ویب سائٹ سے لی گئی ڈیفینیشن ہے، اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے ایک ورلڈ انسائکلوپیڈیا۔ اس میں یہ ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ اس کو بھی بیٹا آپ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے، یہ آ جاتی ہے اکثر پیپر میں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ نظریہ ایسا سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس کے اوپر کسی قوم یا تہذیب کی جو ہے وہ بنیادیں استوار ہوں۔ اب تیسری ڈیفینیشن ہے ڈاکٹر جارج براس کی۔ ڈاکٹر جارج براس کے مطابق جو ہے نظریہ کیا ہے، یہ نظریے کی جو سب سے ہم نے پہلی ڈیفینیشن پڑھی ہے، اس پہلی ڈیفینیشن میں ہم نے ایک لائن چھوٹی سی پڑھی تھی، وہاں پہ تھا کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ سیم ڈاکٹر جارج براس کی ڈیفینیشن وہی، آپ کو دوبارہ سے یاد کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی ڈیفینیشن کو دیکھیں کتاب کے اوپر اور یہ تیسری ڈیفینیشن کو دیکھیں تو دونوں جو ہے وہ 100% ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو رہی ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بڑا پوائنٹ کی بات ہے کہ اس کو ایک ڈیفینیشن آسانی سے جو ہے وہ بنی بنائی مل رہی ہے جو اس نے پہلے سے یاد کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جارج براس کی ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر جارج براس کی وہی پہلے والی ڈیفینیشن ہے جو ایک جرنل ڈیفینیشن کتاب والے نے دی ہے کہ عام زندگی کا ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد جو ہے فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو۔ تو بیٹا یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا سارا نظریہ سے ریلیٹڈ۔ اس میں نظریہ پاکستان کا تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے، ہم نے پورا پڑھا نہیں ہے۔ نظریہ پاکستان انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بڑی اچھی طرح، جس طرح پچھلا لیکچر آپ کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے سمجھ لگی ہے، آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہمیں اندازہ ہوا ہے، اس لیکچر کی بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اٹھانا بھی چاہیے۔ یہ آپ کے بہت قیمتی دن ہے کہ سارے ٹیچرز مل کر آپ کے لیے جو ہے، اور اسپیشلی لاوی انسٹیٹیوٹ بورے والا کیمپس جو ہے آپ کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے۔ تو بیٹا ان چیزوں کو جو ہے اگنور نہ کریں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ حافظ۔